دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں نے دن رات اپنی قوم کو دعوت دی، مگر میری دعوت نے ان کے ہاں اضافہ نہ کیا سوائے اس کے کہ وہ بھاگنے والے ہو گئے۔ آج ہماری سورہ نوح کی آیہ مبارکہ نمبر 6 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، کہ جب کسی کا اجل کا فرشتہ موت آ جاتا ہے تو پھر تاخیر کا معاملہ وہاں نہیں کیا جاتا، پھر جو ہو جائے اس مقررہ وقت پر اس کو دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ بات سننے کے بعد رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد قوم کی نافرمانی کا ذکر کیا۔ فرمایا، قال ربی، حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ خدا میں یہ عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، اے میرے پالنے والے رب، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے دن رات اپنی قوم کو تیری طرف بلایا اور انہیں دعوت حق دی ہے۔ اگر عرصہ دیکھا جائے تبلیغ کا تو اس کائنات میں سب سے زیادہ جس نبی نے تبلیغ کا عرصہ گزارا ہے دنیا کے اندر، وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے تقریباً 1000 سال کم و بیش 1000 سال کم و بیش آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور اتنا عرصہ کسی اور کے ہاں اتنا ہمیں جو ہے وہ نہیں ملتا، حتیٰ کہ اسرائیلیات کی روایت میں بھی یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ اتنا لمبا عرصہ کسی نبی کے پاس ہوا ہو تبلیغ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بہت مدت عطا فرمائی ان کی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسی ہٹ دھرم اور ایسی نالائق قوم تھی کہ اتنی تبلیغ کرنے کے بعد بھی وہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ کلمہ حق اور توحید اور رسالت کو قبول کرنے کے قابل ہیں۔ 3-4 دن کے پہلے درس میں نے ان کی تعداد بھی آپ کو بتائی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو تعداد کتنی تھی، یا کسی کو یاد نہیں؟ جی، 2 روایتیں ہیں، ایک 313 کی اور ایک 80 کی ہے۔ 313 والی روایت میں نے پہلے بیان کی تھی، 4 دن پہلے میں نے 80 والی روایت بیان کی، لیکن جو زیادہ روایت ہے وہ 313 والی ہے۔ اب 80 یا 313 میکسیمم 313 ہے، میکسیمم ہم لے لیتے ہیں، چلیں کم سے پہ نہیں آتے، میکسیمم پہ آ جاتے ہیں۔ اب 313 تعداد کتنے سال تبلیغ کی ہے جی؟ 1000 سال کم و بیش کا عرصہ ہے، آپ اندازہ کر لیجیے۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کے پاس سلسلہ تبلیغ کتنا، جب اعلان نبوت کے بعد ہے تو کتنا ہے؟ 13 سال مکہ کے ہیں اور 10 سال مدنی زندگی کے ہیں، تو ٹوٹل کتنے بن گئے؟ 23 سال۔ 23 سال کا مختصر ترین عرصہ ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا نہ آ رہی ہو۔ الحمدللہ، ساری کائنات میں، چاہے سارا وہ ملک ہی کافروں کا ہو، لیکن وہاں بھی آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آپ کو گونجتی ہوئی نظر آئیں گی۔ دنیا میں اس وقت جو بڑے 3 ملک کفار کے حوالے سے مشہور ہیں یا اہل کتاب کے حوالے سے مشہور ہیں، تو اسرائیل ہے، ہندوستان ہے اور امریکہ ہے۔ آپ تینوں میں دیکھ لیں، ہم سے اچھے اور مضبوط مسلمان ہیں وہاں۔ ہندوستان میں تو مسلمانوں کی تعداد پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، ہاں جی۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ کا اتنا بڑا عرصہ ہے، لیکن لوگ
چند ایک دائرہ اسلام میں آتے ہیں، اس وقت جو آپ نے تبلیغ دعوت توحید دی تو آپ نے بارگاہ خدا میں یہ عذر پیش کیا کہ میرے مالک، میں نے جتنی کوشش کی، میں نے تبلیغ میں کمی نہیں چھوڑی، میں نے رات اور دن ایک کر کے لوگوں کو تبلیغ کر کے تیری طرف بلایا ہے، لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ آگے یہ کل والے درس میں آئے گا کہ ان کے کان اور ان کے دل کیسے جکڑے پڑے ہیں کہ مولا یہ تیرے راستے کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بات ایک واضح ہوتی ہے کہ جو مبلغ ہوتا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اسے اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں تبلیغ کے بعد حق کی طرف، یا کتنے لوگ ہیں جن پر تبلیغ کا اثر ہو رہا ہے۔ نہیں، مبلغ کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ مبلغ کا کام ہے وہ ہر روز اپنی صبح صدا لگاتا رہے، اپنی آواز لگاتا رہے۔ اب کس کے نصیب میں ہے اس کو مل جائے گا، اور جو بد نصیب ہے وہ محروم رہ جائے گا، لیکن آواز اٹھانے والے کو اللہ ہر روز اچھے نصیب کے ساتھ اجر عطا فرماتا ہی رہے گا۔ اب نوح علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ میں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں اور آگے لوگ ہی کوئی نہیں آ رہے، میں اتنی صدائیں لگا رہا ہوں اور کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی عمل ہی نہیں کر رہا۔ نہیں، وہ اس سے بالائے طاق ہو کر وہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات آواز لگاتے رہے، اور آخر میں یہ کہتے رہے وما علیہ الا البلاغ المبین، لوگوں میری ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں کھلم کھلا اللہ اور اپنا پیغام جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تم تک پہنچا دوں۔ اب تم ہدایت پر آتے ہو نہیں آتے ہو یہ اللہ کا معاملہ ہے اور بندوں کا معاملہ ہے، میں نے اپنا جو فرض منصبی تھا اس کو صحیح معنوں میں ادا کر دیا۔ آج بھی یہی ہر مبلغ کی ڈیوٹی ہے، آج بھی ہر مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، بندوں کو راضی کرنے لگے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، بندے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ تبلیغ کرے، کلمات صحیح ادا کرے، اور جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، کسی کو وہ اچھا لگے کسی کو وہ برا لگے، وہ پیغام اور وہ صدا جو ہے وہ لگاتا رہے، وہ آواز پہنچاتا رہے۔ اگر آ جاتے ہیں لوگ تو وہ ان کا اپنا بھلا ہے، نہیں آتے تو اپنا نقصان ہے، اللہ اس کو صدا لگانے کا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرما دے گا۔ یہ اس آیت سے ہر مبلغ کو ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ عرض کرتے ہیں میرے مالک، میں نے تو بڑی دعوت دی ہے، میں نے تو انہیں بڑا حق کے راستے کی طرف بلایا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ میری دعوت نے ان کے ہاں کوئی فرق نہیں ڈالا، ان کی ہدایت میں اور ان کے ایمان لانے میں کوئی اضافہ نہیں کیا، ان کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جو مجھے ماننے والے ہیں اور تجھے ماننے والے ہیں، بلکہ کیا ہوا الا فرارا، میں ان کے پیچھے تھا کہ واپس لوٹ آؤ، شیطان کی طرف راستہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ مل جاؤ، یہ راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا الا فرارا، انہوں نے راستہ فرار اختیار کیا، اور میں انہیں قریب کر رہا تھا یہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ مجھ سے ظاہر ہے جو شخص رسول سے دور ہو جاتا ہے وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، جو خدا سے دور ہو جاتا ہے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، نہ اس کی دنیا رہی نہ اس کی آخرت رہی، اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی، اور پھر وہی حال ہوا وَأَغْرَقْنَا، تباہ ہو گئے، معاملات خراب ہو گئے، غرق ہو گئے، تمام کے تمام ڈوب گئے۔ دنیا گئی جس دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جس دنیا کی چاشنیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام بلا رکھا تھا، جس دنیا کی لذتوں میں ڈوب کر نوح علیہ السلام کی باتوں کو پس پش ڈال دیتے تھے، جس دنیا کی بنیاد پر نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے نعوذ باللہ، اور جس مال و زر اور دولت کا فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنا مال و زر ہے اور ہمارے پاس تو محلات ہیں،
ان محلات میں کیا آئے گا؟ یہاں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ رب نے فرمایا جب ہماری پکڑ آتی ہے ان بطش ربک لشدید، قرآن فرماتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ وہاں سے تمہیں پکڑتا ہے جہاں سے تمہاری سوچ بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے ہم بڑے مضبوط گھروں میں رہتے ہیں، ہم بڑے قوی ترین چھتوں میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ہونے والا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا کہ دنیا کے اندر جتنا کچھ ان کی وہ چیزیں تھیں، مکانات تھے، وہ سارا کچھ اس پانی میں ایسا بہہ گیا، بہنا کیا تھا اس کے اوپر ایسا حاوی ہو گیا کہ قرآن اور حدیث میں تمام اس بات میں یہ بات موجود ہے۔ اس پہ پہلے تفسیر اب سن آئے ہیں کہ جودی پہاڑ کے برابر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے ٹکرا گئی تھی۔ اتنا بڑا طوفان آیا تھا روئے زمین پر، نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا نہ کبھی اس کے بعد اتنا طوفان آیا، پانی کا عذاب آیا۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے پانی کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اتنی نعمت ہے کہ اس کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان عبادت کے قابل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، لیکن اگر رب نہ چاہے تو یہی پانی انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے، یہی پانی انسان کے لیے بربادی کا سامان بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں پہ آپ نے پاکستان میں دیکھا، یہ کوئی پانی اس طرح کا پانی نہیں تھا جیسے طوفان نے نوح آیا تھا، اس کا تو یہ کروڑواں حصہ بھی شاید نہ ہو، لیکن آپ نے دیکھا کس قدر تباہی اور بربادی ہو گئی، کتنا نقصان ہو گیا۔ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اتنا نقصان ہوا، کان سن نہیں سکتے، اور بڑے بڑے آپ نے ہوٹلوں کو، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلوں کو ایسے ایک لمحہ میں پانی کے اندر گرتے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایک لمحہ کے اندر 1 سیکنڈ لگا ہے، اور اتنی جناب سر بفلک عمارتیں، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، ایسے پانی کا جھٹکا لگا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کا سارا اس کا وجود ختم ہو گیا۔ تو آپ بتائیے یہ پانی کوئی جناب جودی پہاڑ کے برابر نہیں آیا، زمین کی حد تک اتنا تھا، تو آپ سوچئے ذرا جب وہ اتنا بڑا طوفان آیا ہوگا اس نے کتنی تباہی مچا دی۔ کچھ نہیں بچا، صرف وہی بچے جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرمانے کے حوالہ سے اور ان کی انگلیاں اور کانوں کے حوالہ سے ایک بات کی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قوم نوح جو غرق ہوئی، تباہ ہوئی، جن کو اتنا تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے، اللہ ہمیں وہ والے کان نہ دے، اللہ ہمیں وہ والے کان دے جو حق کو سنیں بھی صحیح اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا وجود نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔